تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اللہ کی بڑائی، اطراف میں اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے باوجود اگر کوئی بندہ غافل زندگی گزارے، غفلت سے زندگی گزارے، تو قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ اس کو سخت وعیدیں، دھمکیاں دینے لگا، دھمکی دینے والا عام انسان نہیں ہے، کائنات کا رب ہے، پورے ذرے ذرے کا مالک ہے، اور پکڑ رکھنے پہ قدرت رکھنے والا رب دھمکی دے رہا، ہم انتقام لیں گے، وہ رہنا فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم بانہم کذبوا بآیاتنا وکانوا عنہا غافلین۔ غفلت، یعنی غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم انتقام لیتے ہیں۔ یہ ایک آیت پڑھے اپن، اور ایک کیا پڑھے، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ سورہ یونس کی آیت ہے یہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور اپنی دنیا کی زندگی سے مطمئن ہو گئے اور یہ ہماری آیتوں سے غافل ہے، تو اللہ فرما رہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کیا کرتے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ ہم جہنم بنا دیے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے کذبوا بآیاتنا، کتنے گناہ بتا رہے، ایک تو لا یرجون لقاءنا، ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے، واطمأنوا بها ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، دنیا کی زندگی سے راضی ہو گئے، مطمئن ہو گئے، یعنی دنیا کچھ عیش سمجھ رہے ہیں۔ وہ جو مشہور شعر ہے فارسی کا، بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، بابر عیش کے ساتھ، یہ بابر کا شعر ہے کہ بھی نہیں ہے کہ، اس لیے کہ بابر تو بہت متقی پرہیزگار بادشاہ تھا، تہجد گزار بادشاہ تھا، بابر ایسا شعر نہیں بول سکتا۔ فارسی کا جو شعر ہے بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، کہ بابر عیش کے ساتھ زندگی گزار لو، اس لیے کہ دنیا دوبارہ نہیں ہونے والی ہے، یہ زندگی کو عیش اور مستی کے ساتھ گزار لو۔ ایک شعر ہے یہ بابر کی طرف منسوب ہے، ظہیر الدین بابر جو مغلیہ سلطنت کا پہلا بادشاہ تھا۔ یہ بندہ جو ہے نا کیسا تھا کہ مطلب اس کی جو کیا بولتے اس کو، جس کی دعائیں مستجاب الدعوات بادشاہ تھا یہ، اس کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی تھی، اتنی چھوٹی سی سلطنت سے اٹھ کے پورے ہندوستان کا بادشاہ بنا تھا، اور ہمایوں مرنے کے قریب ہو گیا، ڈاکٹر سمجھتے تھے کہ ہمایوں مر جائے گا، تو بابر جو ہے نا اس وقت دعا کرا تھا اللہ سے، اللہ میری عمر ہو گئی، یہ میرا بچہ نوجوان ہے، آپ میری زندگی اس کو دے دیے۔ 3 دن کے اندر اندر بابر ہمایوں کی جگہ پہ لیٹا ہوا تھا، ہمایوں بابر کی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا 3 دن میں، اتنا مستجاب الدعوات بادشاہ تھا بابر۔ تو بابر کی طرف یہ شعر غلط منسوب ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا یہی نظریہ ہے جو دنیا کو عیش کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہر چیز ایک دم لگژریس لائف، عیش اور مستی کا ہر قسم کا زندگی کے اندر اسباب اکٹھا کرو، سامان اکٹھا کرو، عیش کی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو کہ پھر مطلب یہ جنت ہے، اس کو جنت بناؤ۔ اس دنیا پہ کام ہو رہا، دنیا میں ایسے بہت ساری کنٹریز ہیں جہاں پہ جو ہے نا دنیا کو جنت، مثال ایک جنت کی طرح بنانے کی کوششیں ہو رہی، کہ دنیا کو کیسے جنت بنائیں گے، کیسے جنت بنائیں گے، اس کی کوششیں ہو رہی، اس کو فلموں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ہر طریقے سے اس کو گیموں کے ذریعے سے پیش کرنے کی کوشش ہو رہی اس وقت۔ تو میرے بھائیو، اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ آخرت سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں، آخرت سے غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں بادشاہوں کے، سنائے تو لمبا ٹائم میں آتا، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، غفلت کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر اس کے باوجود غصے سے یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تمہارے کو عقل ہے، دماغ ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی اگر تم اپنے دماغ کو استعمال نہیں کر رہے، اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر رہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں غصے سے فرما رہے کہ ان لوگوں کو میں پیدا ہی جہنم کے لیے کرا، ان کو جنت، ان کو عذاب دینے کے واسطے پیدا کرے ہم، ان کا کام ہی جہنم میں جانا ہے، ان کو دنیا میں پھیلائے ہم جہنم کے واسطے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل ہے مگر سمجھتے نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں مگر حقیقت دیکھ نہیں سکتے، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے مگر سچائی سننے کی سماعت نہیں ہے ان کے پاس، أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر زندگی ہے، جانوروں سے بدتر۔ اور اس کو جو ہے نا سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے نا کہ جب جہنمی جو ہے نا، جب جن کا جہنم کا فیصلہ ہوگا، کافر مشرک جب جانوروں کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مٹی بنا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے، تمام ذی روح لوگوں کو دوبارہ زندہ کرتے۔ ایک روایت ہے کہ جتنے بھی روح والے انسان ہیں، جانور ہیں، چرند پرند، سب کو دوبارہ پیدا کرتے، ایک روایت یہ ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ صرف انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرتے،
اور جانوروں میں سے ان جانوروں کو پیدا کرتے جو جانور یا تو ظالم تھے یا مظلوم تھے، ان کو پیدا کرتے، پھر سب کے سامنے ظالم جانوروں کو مظلوم بنا دیتے، مظلوم جانوروں کو ظالم کی جگہ کر دیتے. اور اس کو حدیث میں یوں سمجھایا گیا کہ کسی بکری کے سینگ تھے اور دوسری بکری کے سینگ نہیں تھے، تو وہ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اپنے سینگوں سے ماری تھی، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کرتے، پیدا کر کے اس کے سینگ اس کو دے دیتے اور اس سے کہتے کہ تو دنیا میں جتنا مار کھائی تھی نا اتنا ہی تو مار اس کو. مطلب اتنا انصاف کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، ظلم کا بدلہ ایسا دلانے والے ہیں. تو وہ سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارتی، مارنے کے بعد پھر اللہ دونوں کو بولتے کہ اب دونوں بھی مٹی بن جاؤ، دونوں ہی مٹی بن جاتے. تو ایسے سے بھی جو جانور کسی دوسرے جانور پہ ظلم کرے تھے تو وہ ظالم اور مظلوم صرف دونوں کو پیدا کرتے. ایک روایت ایسی ہے، اور ایک روایت میں تو ساری مخلوقات کو پیدا کرتے اللہ دوبارہ، پیدا کر کے پھر جب ان کا حقوق برابر ہو جاتے تو اللہ سب کو بولتے کہ مٹی ہو جاؤ. تو جب وہ مٹی بنتے رہتے اس وقت کافر اور مشرک بولتے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی بن جاتا. یعنی میں جانور ہوتا. اس وقت انسان تمنا کر رہا کاش میں جانور ہوتا دنیا میں تو میں مٹی بن جاتا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ جانور تو پھر بھی اچھے ہیں کہ مٹی بن کے برابر ہو جاتے ہیں لوگ، ان کا کام ختم ہو جاتا. لیکن یہ ظالم، یہ مشرک، یہ کافر، اور خاص طور پہ یہ غافل انسان جو دنیا میں غفلت کی زندگی گزارے، ان کا معاملہ برابر سرابر ہونے والا نہیں ہے. ان کا معاملہ تو جہنم میں ہے ہمیشہ ہمیشہ کی. مطلب کتنی بڑی سزا ہے، کتنی بڑی سزا، کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی. ایسی سزا کہ کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی. اس کے آگے جو ہے نا خبر پڑھیں گے انشاءاللہ. لکھ لیجیے آگے، یہاں تک لکھے تھے یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں تک لکھے تھے نا یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی دیکھنے میں آگے لکھے آپ جو لوگ نہیں لکھے تھے گزشتہ. اچھا اس کی ابھی وہ نہیں آئی، مطلب میسج کی شکل میں نہیں آیا، ابھی کوئی دیکھ رہا ہے ساتھ نہیں. انشاءاللہ اس مرتبہ پورا کمپلیٹ سبق دوسرا بنا لیں گے. اور آئندہ جو ہے نا پر انشاءاللہ آپ حضرات اگر تیار ہیں تو آئندہ اپنے ایک چھوٹا سا امتحان کا کر لیں گے، ٹیسٹ، 2 سبقوں کا ٹیسٹ، ٹھیک ہے نا. مفتی علیم صاحب انشاءاللہ اچھا بہترین انعام بھی رکھیں گے مفتی صاحب. یعنی دیکھنے میں 2 پیر والے انسان کی طرح نظر آتے ہیں. یعنی دیکھنے میں 2 پیر والے انسان کی طرح نظر آتے ہیں. یعنی دیکھنے میں 2 پیر والے انسان کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں رومن انگلش جلدی لکھنا آسان ہے نہیں، اردو لکھنا جلدی آسان ہے. ہاں ایسا ہے، جس نے مہارت ہے اس کو. جس بندے کو رومن انگلش میں مہارت ہے، اردو میں مہارت ہے، وہ بندہ جواب دے کہ کون سی چیز آسان ہے. تمہاری اردو اچھی نہیں ہے، تمہاری اردو دیکھے ہوا ہوں میں اتنی خاص نہیں ہے. انگلش نہیں، رومن انگلش نہیں، اردو آسان ہے. اردو آسان ہے اس لیے کہ اردو کے حروف جو ہے نا ملے ہوئے ہوتے. انگلش میں جو ہے نا الگ الگ ہوتے، مطلب ہر چیز الگ، ہر لیٹر الگ الگ لکھنا پڑتا، کمپلیٹ لکھنا پڑتا. اردو میں نہیں لکھنا پڑتا. اردو بہت آسان ہے، بس شرط ہے کہ مہارت ہونا ہوتی، وہ لیول کی مہارت ہونا. اور جگہ بھی جو ہے نا کم لگتی اردو کو جگہ کم لگتی. اردو سے بھی کم جگہ عربی کو لگتی. اور یہی کیا ہے، یعنی دیکھنے میں 2 پیر والے انسان کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں 4 پیروں والے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت میں 4 پیروں والے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. لیکن حقیقت میں 4 پیروں والے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. آپ موبائل نکال لیجیے، موبائل میں ٹائپ کریے، خالی بیٹھے تو شیطان خیالات آ جاتے ہیں، اس سے مصروف رہنا. دیکھ لیے 4 پیروں والے جانوروں سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جانور سمجھ نہ رکھنے کی وجہ سے زندگی کا مقصد نہیں سوچتا.
اس لیے کہ جانور سمجھ نہ رکھنے کی وجہ سے زندگی کا مقصد نہیں سوچتا، اور یہ لوگ سمجھ رکھ کر بھی غور نہیں کرتے، اور یہ لوگ سمجھ رکھ کر بھی غور نہیں کرتے۔ فل اسٹاپ۔ بھائیوں، غفلت پر یعنی زندگی کا مقصد بھلانے پر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ غفلت پر یعنی زندگی کا مقصد بھلانے پر اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ غفلت بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ غفلت بہت بڑا گناہ ہے، لکھیے گا، اس کو کٹ کر دیجیے جملے کو، یہ اس کو بعد میں لکھ لیں گے، بعد میں زیادہ مناسب ہے، اس کو کٹ کر دیجیے، لائن مار دیجیے۔ مگر ہم اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کو بہت غصہ آتا ہے مگر ہم اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس کو کٹ کر دیجیے، اس جملے کو کٹ کر کے، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے مگر ہم اسے گناہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم چوری، ڈاکہ اور بدکاری کو ہی گناہ سمجھ رہے ہیں۔ ہم چوری، ڈاکہ اور بدکاری کو ہی گناہ سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے کئی گھنٹے اللہ کی اور آخرت کی یاد سے غافل رہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ہمارے کئی گھنٹے اللہ کی اور آخرت کی یاد سے غافل رہتے ہوئے گزر جاتے ہیں، نکلے پورے، جبکہ یہ غفلت بہت بڑا گناہ ہے۔ بلکہ یہ گناہوں کی ماں ہے۔ غفلت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح گندے پانی میں مچھر ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ غفلت سے گناہ پیدا ہوتے ہیں، جس طرح گندے پانی میں مچھر ضرور پیدا ہوتے ہیں۔ اس غفلت کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنی دینی باتوں کو یاد دلانے والی دینی دوستی کی محفلوں میں
دینی دوستی کی محفلوں میں پابندی سے شریک ہوتے رہیں۔ دینی دوستی کی محفلوں میں پابندی سے شریک ہوتے رہیں، ورنہ دنیا دل پر چھا جائے گی، ورنہ دنیا دل پر چھا جائے گی، شیطان بیکار کی خواہشات دل میں بھر دے گا، شیطان بیکار کی خواہشات دل میں بھر دے گا۔ خالی دماغ شیطان کی ورکشاپ ہوتا ہے، خالی دماغ شیطان بیکار کی خواہشات دل میں بھر دے گا۔ خالی دماغ شیطان کی ورکشاپ ہوتا ہے۔ ورکشاپ ہو تو کام کرنے کی جگہ، ورک پلیس، خالی دماغ شیطان کی ورکشاپ ہوتا ہے، جملہ ہے یہ۔ ورکشاپ ہو تو ورک پلیس، ورک کام کرنے کی جگہ۔ خالی دماغ ملتے ہی شیطان جو ہے لا کے نئے نئے منصوبے کر دیتا، میں انڈے خریدوں گا، انڈوں سے مرغے آئیں گے، مرغوں سے پھر میں کاروبار کروں گا، شیخ چندی کے خواب۔ کیا ہے ایمٹی مائنڈ؟ ہاں، اس ڈیولز ورکشاپ۔ ٹرو سیٹ، کیا ٹرو سیٹ بولتے نہیں؟ صحیح فرمایا کیا بولتے؟ ویل سیٹ، ویل سیٹ، ویل سیٹ برو۔ اللہ نے فرمایا کہ غافلوں کے دلوں پر، اللہ نے فرمایا کہ غافلوں کے دلوں پر اللہ نے فرمایا کہ غافلوں کے دلوں پر ایسی سختی آ جاتی ہے اللہ نے فرمایا کہ غافلوں کے دلوں پر ایسی سختی آ جاتی ہے کہ، اب آگے جو ہے نا تھوڑے پوائنٹس ہیں، 1 2 3 4 5 6 پوائنٹس، تو اللہ نے فرمایا کہ غافلوں کے دلوں پر ایسی سختی آ جاتی ہے کہ پوائنٹ نمبر 1، قرآنی آیات کا ان پر اثر نہیں ہوتا، قرآنی آیات کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 1، قرآنی آیات کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ پوائنٹ نمبر 2، شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ 3، پوائنٹ نمبر 3، زندگی میں اللہ کی رحمت لانے والی چیزوں سے، زندگی میں اللہ کی رحمت لانے والی چیزوں سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ زندگی میں اللہ کی رحمت لانے والی چیزوں سے وہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ 4، پوائنٹ نمبر 4، پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ 5، ایک سے ایک گناہ میں وہ پھنستے چلے جاتے ہیں، ایک سے ایک گناہ میں وہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ ایک سے ایک گناہ میں وہ پھنستے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 6، اور موت کے وقت ایمان چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، اور موت کے وقت بھی سب سے خطرناک، اور موت کے وقت ایمان چھن جانے کا، نمبر 6، اور موت کے وقت ایمان چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے۔ تو پوائنٹ وائز یاد کرتے جلدی یاد رہتا، یاد ہوتا۔ نمبر 6، کی موت کے وقت ایمان چھن جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، اس لیے غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کی 6 ختم۔ اس لیے آگے نا، اور اردو کے اندر جو ہے نا اگر 5-6 اگر ایک ساتھ آ رہے ہیں تو کیا ہے، اس کو کامن رکھ کے جو آخری سینٹینس آتا نا اس کے اوپر اور لگتا،
عربی کے اندر کیا ہر ایک کے ساتھ رکھتا ہے، زید و عمر و خالد ایسا، لیکن اردو کے اندر کیا تھا، زید عمر بکر خالد اور راشد آئے، ایسا رکھا اردو میں۔ عربی میں ایسا رہتا، زید کے اوپر بھی لگتا واؤ، عمر کے اوپر بھی لگتا، بکر کے اوپر بھی، اتیادی کے اوپر لگتا۔ انگلش میں بھی ایسی ہے نا، اینڈ لگتا آخر میں، خالی آخری سینٹینس میں آ کے اینڈ لگتا، باقی سب کو کاما لگتا ایسا۔ اور موت کے وقت ایمان چھینا رہے، اس لیے غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کی یہ پوائنٹ نہیں ہوتا، پوائنٹ نہیں ہے، شرط ہے، اس لیے غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کی خوب فکر کرنے کی، اس لیے غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کی خوب فکر کرنے کی اور دینی محفلوں سے جڑے رہنے کی، اور دینی محفلوں سے جڑے رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے غفلت سے اپنے آپ کو بچانے کی خوب فکر کرنے کی اور دینی محفلوں سے جڑے رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ نوٹ لیجیے چاہیے، نوٹ، غفلت پر تفصیلی مضمون، غفلت پر تفصیلی مضمون کئی قسطوں میں یوٹیوب پر موجود ہے۔ غفلت پر تفصیلی مضمون کئی قسطوں میں یوٹیوب پر موجود ہے۔ غفلت پر تفصیلی، نوٹیے، غفلت پر تفصیلی مضمون کئی قسطوں میں یوٹیوب پر موجود ہے، اس سے اپنے آپ کو مؤثر بنائے، اس سے اپنے آپ کو مؤثر بنائے۔ اس سے اپنے آپ کو مؤثر بنائے۔ غفلت کے اوپر حضرت کے بیان، حضرت کے بیان یوٹیوب پر کئی قسطیں موجود ہے، تو حضرت کے بیانات، اپنے آپ کو مؤثر، تو حضرت کے بیانات کی جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل کون سا ہے، وہ بھی گروپ میں ڈال دیجیے، اس کو انعامت پہ کہتے مل جاتا ہے غفلت حضرت کے بیانات، یہ مؤثر بنائے، مؤثر اردو میں ساختہ، اردو میں مؤثر بنائے، مؤثر، تو وہ سن کے جو ہے نا، اب یہ الحمدللہ دو اسباق ہیں، دو اسباق کے اندر سب سے پہلے تو انسان کی زندگی کے مقصد کو تھوڑا سمجھائے، اس کے بعد غفلت کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ آپ یوں دیکھ لیں کہ ایک معنی میں شروع سے لے کے سورہ عصر کے پہلے کی دو آیتوں کے اوپر والعصر ان الانسان لفی خسر، اس پہ جو سب سے پہلا پوائنٹ پکڑے وہ غفلت کو بھگانے والا پوائنٹ پکڑے۔ تو یہ دو مضمون اگر کوئی ہمارا ساتھی مہارت کے ساتھ یاد کر لیتا ہے، قرآن کی آیتیں بھی اگر پڑھتا ہے، مہارت کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو کسی کی غفلت کو بھگانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ بہت کافی ہے، کسی غفلت کو آپ کی مہارت کے ساتھ ساتھ دل کا درد اس کے اندر شامل کر لینا تھوڑا سا، مطلب بولتے نا گھر میں جو ریسیپی بتاتے، ریسیپی بتائے تو اس کے اندر جا بولتے اتنا تیل ڈالو، اتنا نمک ڈالو، اتنا یہ ڈالو، اتنا ڈالو، تو یہ مضامین کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا مسالہ جو ہے نا دل کے درد کا ملائیے آپ، دل کا درد اگر شامل رہا تو برابر بات اثر کرتی ہے، بولتے نا علامہ اقبال، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں ہے مگر اڑنے کی طاقت ہے۔ ایسی جو ہے نا آپ درد کے ساتھ کوئی بھی بات کی مضامین کو درد کے ساتھ آپ کسی ساتھی کو سمجھائے، بھائی اتنا خطرناک بول رہے اللہ تعالیٰ، اتنا غصے میں آ رہے، اپن اب بھی غفلت کی زندگی گزار رہے، بلکہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے یہ ساری چیزیں پڑھتے ہوئے سمجھائے تو انہیں جو ہے نا دینی دوستی میں پکا آتا ہونے پہ اپنے اگلے حصے میں برابر موجود رہتا اگر غفلت کر رہا تو، اور نئے ساتھی کو جوڑنا ہے تو اس کو بھی یہ چیز سمجھا سکتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی بات، تو 2 منٹ جو ہے نا 2-4 منٹ اس وقت کے جو حالات چل رہے ہیں نا میرے بھائیوں، میں بار بار بولوں، اس مرتبہ پھر کھول کے بولوں کہ اس وقت جو ہے نا نوجوانوں میں گانجا پینے کی لت پڑی ہوئی ہے، گانجا سگریٹ ڈال کے پھونکنے کی، اس سے پہلے بھی بولا تھا میں، اب بھی بولوں، سبوں کی تعداد میں راتوں میں نوجوان، ایسے ایسے نوجوان جن کا تصور نہیں کر سکتے آپ، وہ گانجا پھونک رہے ہیں۔ میں تھوڑی تفصیل معلوم کرایا میں کہ کیا ہے، کیسا ملتا، کہاں سے آتا، تو وہ پتوں کو کیا، اس کے ایک درخت ہے یہ گانجے کے، اس کے سوکھے ہوئے پھولوں کو سکھا کے
تمباکو کے ساتھ اس کو مکس کر کے سگریٹ کے رول میں لپٹ کے پیتے یہ پینے کے بعد جو ہے نا انسان 1 گھنٹے 2 گھنٹے تک پورا مدہوش ہوا تھا پورا، اور اس کا پھر یہ لت اس لیے پھیلتی کہ اس کی پینے کے بعد بو نہیں آتی منہ میں سے، جیسے شراب پینے کے بعد بدبو آتی نا، ویسے یہ پینے کے بعد بو نہیں آتی، مگر میں مست رہتا اپنی کیفیت میں مست رہتا۔ تو 250-300 کے قریب نوجوان روزانہ رات کو جو ہے برابر گانجا پھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کم سے کم پورے مسلمان۔ غیر مسلموں میں گانجے کی لت نہیں ہے، شراب کی لت ہے، شراب پیتے ہیں لوگ، لیکن یہ شراب سے زیادہ خطرناک گانجے کا نشہ ہے۔ 15-16 سال کی عمر کے بچے سگریٹ پھونکنے کے عادی بن رہے اس وقت راتوں میں، اور وہ بچے جو ہے سگریٹ پھونکنے والوں میں کوئی تو بھی گنجٹ بھی رہتا گانجا پھونکنے والا، انہیں اگر یہ وہ کیا پی رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے تو وہ جنت میں لے جا تو میں بول کے دیتا سگریٹ، یہ مار کے دے کش، ایک مار کے دے، ایک کش میں جو ہے نا جنت میں پہنچ جانا تو بولتا، 1-2-4 مرتبہ انہیں پیتے ہی بولتا وہی چنا ہوتا وہی چنا، تو 2000 روپے 3000 روپے کلو ملتا رہتے وہ لے کے کیا کرتے ان لوگ، اس کی چھوٹی چھوٹی پوڑیاں بنا کے وہ 500 روپے 600 روپے میں چھٹا 100 گرام ایسا دیتے، وہ لے کے جو ہے ساتھ میں پیپر رہتا وہ پیپر میں لپٹ کے اور اس کو پیسہ چپکا دیں گے، وہ تو نہیں دیکھے نہیں معلوم ہوا ایسے چپکا دیں گے سوکھ لگا کے چپکا کے، ہاں تو فگسٹک ہے قدرتی فگسٹک ہے تو ٹاسک اسپیشل ٹاسک فورس والوں کو جو ہے نا باقاعدہ آرڈر ملا ہوا ہے بچوں کو اٹھاؤ بول کے، گانجا پینے والے بچوں کو اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائی جو پی لیا جو نشے کا عادی ہو گیا اس کو بچانا تو بہت مشکل ہے، اس کو ریحاب سینٹر میں لے جا کے بہت سارے مسلمان گھرانے کے ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ میرا بچہ گانجے پھونک رہا ان کے، وہ جا کے پکڑ کے لے آ کے حیدرآباد میں ریحاب سینٹرز میں رکھے، ریحاب سینٹر میں جو ہے 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے رہنے کے باوجود رہنے کے بعد آہستہ آہستہ پہلے تو ایسا تڑپتا انہیں نہیں ملا تو نشہ، لیکن پھر آہستہ 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 اس کی عادت چھوڑا کے واپس بھیجے، تو واپس جس دن آ رہا کرتے اسی دن پھونک رہا کرتے پھر آتے ہی، یہ اس کی عادت ختم ہونا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ہمارے پاس میرے بھائیوں وقت ہے، اپن محنت کر کے نوجوانوں کو دینی دوستی سے جوڑے تو کم سے کم جو نوجوان اب تک اس میں نہیں گئے ان کو تو بچے رہتے نا، آئندہ انشاءاللہ بچ جاتے ہیں آپ کی صحبت میں رہ کے، نقیبوں کی صحبت میں رہ کے، نیک بچوں کی نیک ساتھیوں کی صحبت میں رہ کے، دین کی فکر کر کے، آخرت کی فکر کر کے، تو کام کا بہت میدان ہے۔ اگر یہ حالت رہی تو وہ جو نشہ ہے جو دوسرے نشے ہیں اس کے مقابلے میں گانجے کا نشہ ایسا ہے نوجوان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، کھوکھلا بالکل کچھ بھی نہیں رہتا اندر، جم کر لو کچھ بھی کر لو کتنے بھی پروٹین پی لو کیا کیا پیتے وہ دوائیں پیتے وہ پیتے کچھ بھی فائدہ نہیں، اندر سے کھوکھلا ہو کے چلے آتا، جو نشے کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں۔ تو باقاعدہ جو ہے نا میرے کو تو سازش دکھ رہی ہے کہ مسلمان نوجوانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دو، تو سوچو ایسے ماحول میں آپ کا فرض کتنا بڑا ہے، آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ خالی آپ اپنی مراقبے کر لیے، اپنی نمازیں پڑھ لیے، اپنی فکر کر لی تو کافی ہے کیا؟ وہ امت پوری کی پوری کدھر جائے؟ ہر جگہ جگتیال میں گیا میں، جگتیال میں وہاں کے علماء بول رہے ہیں کہ 90% نوجوان سے مبتلا ہے بول رہے ہیں۔ ابھی کل منچریال کا سفر ہوا، منچریال کے تو بتا رہے تھے وہاں پہ کہ روزانہ 3 نوجوان بچے پکڑے جا رہے تھے، روزانہ 3 بچے مسلمان بچے روز پکڑ رہے تھے، پکڑ کے جو باقاعدہ وہ ان کا خاص گروپ ہے وہ نیوز وغیرہ کا، اس میں ڈال رہے تھے یہ 3 بچوں کو پکڑے۔ کریم نگر میں شاہ صاحب میں نے کتنے ہی بچوں کو اٹھا لیا، شاہ صاحب میں نہیں بات کر رہے ہیں، مکرم پورا شاہ صاحب میرا پورا ہر طرف ہمارا کارخانہ گٹا بھی ہر طرف ہے، رات رات میں پولیس والے پھر رہے ہیں خصوصی طور پہ دیکھ لیتے کہاں ہے کدھر ہے کدھر ہے۔ میرے بھائیوں قوم ہماری برباد ہو رہی، نوجوان نسل برباد ہو جا رہی اور ان کی فکر نہ ماں باپ کو ہے نہ کسی کو ہے۔ ایسے وقت میں میری اور آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ہمارا کام بڑھ جاتا ہے۔ ہم اس کام کو جتنا پھیلائیں گے نا اتنی جانیں بچائیں گے ہم، گویا کہ آج میں ہمارے گروپ میں وہی بات کر رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ایک زندگی اگر کوئی بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو گویا کہ بچایا۔ ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، یہ زندگیاں بچانے کا مسئلہ ہے، یہ زندگیاں بچانے کی بات ہوگی اس وقت۔ تو امید ہے کہ جلد سے جلد ہم کام کو جو ہے نا اپنی فکروں میں شامل کریں گے اور اپنی فکروں میں شامل کر کے ہم جو ہے نا پھیلائیں گے اپنے ارد گرد ہر نوجوان کو، ہر بچے کو، جس سے بھی ہم دیکھیں، جس کو بھی دیکھیں، جس سے بھی تھوڑا بات ہوئی فوراً اس کے سامنے دینی دوستی کا تعارف کرنا۔ بھائی شروع کر دو بھائی، کام شروع کر دو۔ الحمدللہ میں تو جو ہے جہاں پہ بھی جا رہا ہوں اس وقت بیانوں میں وہاں میں برابر دینی دوستی کا تعارف کرا دوں، میں بتا دوں کہ الحمدللہ یہ اچھے ماحول کا کیا نتیجہ ہے، اچھے ماحول سے کتنے اچھے اثرات مرتب ہوتے۔ تو اچھے ماحول کی بہت ضرورت ہے، ان لوگوں کو اپن شامل کر لیں۔ آپ سمجھ لیجیے کہ خیر کا ایک قافلہ ہے جو جا رہا ہے اس وقت،
آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے قافلے میں شامل کرتے جائیں آپ. یہ مضامین اسی لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مضامین کے ذریعے سے آپ کو بولنے کی قدرت پیدا ہوگی, صلاحیت پیدا ہوگی, آپ بولنے کی عادت ڈالیے. تب وہی کام کرنا ہے اس وقت کہ آپ مذاکرہ کریے. جو حضرات جو ہے نا یہاں پہ رہ رہے ہیں ابھی, رہنا چاہیے, مذاکرہ کرنے آپس میں, سنا لیں, بیٹھ کے پڑھ لیں. نہیں سنا سکتے تو بیٹھ کے یاد کر لیجیے, موقع کو غنیمت سمجھ کے. چلے گئے, واپس چلے گئے تو پھر گھر کو چلے گئے تو پھر وہ یاد نہیں ہوتا, نکالنا نہیں ہوتا, کاپی دیکھنا نہیں ہوتا. یہیں بیٹھ کے آپ عشاء تک یاد کر لے سکتے. ابھی 1 گھنٹہ ہے غالباً عشاء کو یہاں کی مسجد میں, تو آپ یاد کر لے سکتے. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ کر لیتے مذاکرہ. ٹھیک. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک.